میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری یا حبیب اللہ. نہایت مکرم و محترم خانوادہ لاسانی کے جمیع چشم و چراغ، اس آستانہ لاسانیہ کے جمیع محبین، متوسلین اور جمیع عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کی آج کی اس عظیم عرس مبارک میں حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اور حضور قبلہ وارث علوم اولیاء، وارث علوم صوفیائے نقشبند، وارث علوم اصحابی کا نجوم، وارث سوز مولائے روم، حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ کے عرس مبارک کی اس حسین و جمیل تقریب میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں آپ کے تقوی و طہارت کے نور سے چند کرنیں عطا فرمائے. حضور قبلہ سیدی و سندی حضرت قبلہ تنویر لاسانی سید مدثر حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ، آپ نے کرم نوازی فرمائی اور اس احقر و ادنا کو حکم دیا، نہ میری یہ بساط نہ علم، تو آپ کی جناب میں اور آپ احباب کی نظر چند باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، پیکر کہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، اور کی شان تین دساں میں بی بی آمینہ دی، کی شان تین دساں میں بی بی آمینہ دی، بھئی جس دے بوہے تو ملدا سب کا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے. اور ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ ماں عائشہ نے دسیا بی بی زہرا دا اسوے وے، ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے، گفتار فاطمہ دی، گفتار فاطمہ دی، لہجہ حضور دا
اور آخری شعر، اور یہ بھی ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ شہزادیان تک کے ایسن صحابہ کہندے، شہزادیان تک کے ایسن صحابہ کہندے، بھئی دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا دوواں چ پورا پورا، دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دا بڑیاں شان والا قربا حضور دا بڑیاں شان والا قربا حضور دا معزز احباب، حضور شہنشاہ لاسانی آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے کچھ باتیں جو میرے سامنے آئی، سورہ یوسف کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ یوسف ہے یہ قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے۔ کس نمبر پر ہے یہ؟ 12ویں نمبر پر ہے، اور یہ 12ویں پارے میں ہی شروع ہوتی ہے۔ اور قرآن کا یہ اعجاز سن کر آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا کہ اس سورہ کے رکوع بھی 12 ہیں اور آیتیں بھی ایسے ہی ہیں 112۔ بسم اللہ شریف کو شامل کریں۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ جب حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارا گیا تھا نا بھائیوں نے، تو اس وقت آپ کی عمر بھی 12 سال ہی تھی۔ اور اگلی بات سن کے آپ اور حیران ہوں گے کہ جب آپ کو باہر نکالا گیا تو پھر بھائیوں نے جس وقت وہ کھوٹے سکوں کے عوض وہ جو دام وصول کیے تو ایک روایت کے مطابق وہ بھی 12 ہی تھے۔ اچھا، جب آپ یہاں سے ہجرت کر کے سفر کر کے مصر چلے گئے تو زلیخا مصر کی وجہ سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں جو وقت گزارنا پڑا وہ بھی 12 ہی سال تھے۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کو اگر آپ روحانی طور پہ دیکھیں تو اس میں 12 نیکیوں کا تذکرہ ہے کہ یہ 12 نیکیاں تم نے کرنی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب جو قرآنی اخلاقیات ہے اس میں وہ 12 نیکیاں ان کی ڈیٹیل بھی دے دی ہے۔ 12 یہ نیکیاں تم نے کرنی ہے تو جنتی ہو، اور 12 برائیوں سے تم نے بچنا ہے۔ ان 12 برائیوں کی جڑ پتہ کون سی بیماری ہے؟ 12 برائیوں کی جڑ جس سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، جس سے سب سے پہلے روکا گیا ہے، وہ بیماری ہے حسد کی۔ کون سی بیماری ہے؟ حسد نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے ابلیس لعین کو کیا ہوا تھا؟ حسد ہی ہوا تھا نا۔ حسد کی بنیاد پہ استکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور وہ جو 12 نیکیاں ہیں، ان 12 نیکیوں کی جان 2 نیکیاں ہیں۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ 2۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ 2 نیکیاں وہ ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کے جب گندم لینے کے لیے گئے تو آخر میں جب پہچان لیا تو بھائیوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی وہ یوسف ہیں وہ جن کو ہم نے کنویں میں نیچے گرایا تھا، آپ ہی وہ ہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے حضرت بنیامین۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے تو آپ کو کنویں میں نیچے اتارا تھا، مگر آپ تو تخت مصر پہ بیٹھ گئے، بلند ہو گئے، اونچے ہو گئے، سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے نیچے کیا تھا، آپ اوپر کیسے چلے گئے؟
تو پہلا سبق یاد رکھیے، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سبق دیا، فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میری کسی نیکی کی وجہ سے رب نے مجھے یہ شان نہیں دی، من اللہ علینا، یہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، یعنی اپنی نیکی کا ذکر نہیں کیا، رب کے فضل کا ذکر کیا۔ جب بھی کوئی نیکی کرو تو کبھی مت سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے، اگر تم سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو میرے رب کا فضل ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ ہے جو آپ سے نیکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھائیوں نے کہا، اللہ سلامت ہے، بھائیوں نے عرض کی حضور ٹھیک ہے اللہ کا فضل تو آپ پہ ہے، پر یہ بتائیں یہ آپ نے عمل کون سا کیا تھا جس وجہ سے اللہ کریم کا یہ فضل آپ پہ ہوا ہے؟ وہ نیک عمل بتائیے جس نیک عمل کی وجہ سے رب کا فضل ہوتا ہے بندے پہ۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ نیک عمل یہ ہے، یہ جان ہے گفتگو کی، سمجھیے گا، وہ نیک عمل یہ ہیں، وہ دو ہیں، کون سے؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ نے فرمایا بے شک جو بھی متقی ہوگا، تقوی اختیار کرے گا، ویصبر اور صابر بن جائے گا، صبر اختیار کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ انہیں احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو میں نے جس وقت حضور شہنشاہ لسانی، شاہ لسانی پاک، آپ کی جب سیرت طیبہ کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ساری سیرت، وہ جو روشن کردار ہے اس میں یہ بنیادی دو صفات ہیں، پہلی صفت تقوی ہے اور دوسری صفت صبر ہے۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے جس وقت بھائیوں نے آ کے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے فوری طور پہ جو جملہ کہا وہ سمجھیے گا، آپ نے فرمایا بل سب غلط نہیں، تم نے اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، نہیں، مگر ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان، دو باتیں فرمایا، اب اس امر پہ میں صبر جمیل اختیار کروں گا، واللہ المستعان، اور اللہ میرا مددگار ہے۔ یہ دو چیزیں، صبر جمیل اور استعانت باللہ، یہ وہ دو صفتیں ہیں جس بندے کے پاس آ جائیں وہ مقام ولایت پہ ہے۔ اور آپ تو چونکہ نبی ہیں، اگر مقام ولایت میں آپ نے یہ دو صفتیں دیکھنی ہوں، صبر جمیل اور استعانت باللہ، ہر حال میں اللہ کی مدد، تو آپ اس خانوادے پہ، اس درگاہ پہ موجود ہیں، جس رنگ میں بھی دیکھ لو آپ کو یہ دونوں صفتیں چمکتی نظر آئیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں استعانت باللہ، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ہر حال میں دوسروں کی مدد کی۔ اور میں جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پاک کو دیکھتا ہوں نا، تو چونکہ آپ کے نام میں بھی علی ہے تو مجھے وہ فیض بھی نظر آتا ہے، کیسے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سیرت طیبہ کا یہ خاصہ ہے۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، اعلان ہوا کہ یہاں کوئی فوت ہو گیا ہے، بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو بلایا گیا، سرکار تشریف لائیں، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضور جب قریب گئے تو سرکار نے پوچھا یہ جو میت ہے کیا اس پہ قرض تو نہیں ہے؟ اس پہ قرض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے؟ تو عرض کیا گیا حضور اس پہ قرضہ تو ہے اور قرض بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حضور جنازہ نہیں پڑھتے، ایک تو وہ جس بندے پہ قرض ہو، حضور فرماتے ہیں اس پہ قرض ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، کسی نے عرض کی حضور فلاں بندہ ہے اس کا جنازہ پڑھا دیں، حضور نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیوں؟ کان یبغض عثمان، حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ یاد رکھیے جو ایک صحابی سے بغض رکھے، میرے حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے نہ پڑھتے ہیں، تو جس کے دل میں سارے صحابہ کا بغض ہوگا اس کا جنازہ کہاں سے ہوگا؟ اگلی بات سنیے، حضرت
علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا اس پہ قرض ہے، یا تو اس کی برادری اکٹھی کرو، ساری برادری اکٹھی کر لی گئی۔ حضور نے فرمایا تم اس کا قرض دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں دیتے، اس پہ قرض ہے ہی بہت زیادہ۔ تو حضور نے فرمایا پھر میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ میرے حضور جب چل پڑے نا، اب یہ اخلاق مرتضوی دیکھیے جن کو اپنانے کی ضرورت ہے، اخلاق دیکھیے مولا علی پاک کے۔ جب حضور چل پڑے کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور حضور کا دست مبارک پکڑ لیا، ہاتھ تھام لیا اور عرض کی حضور اس کے جو بچے ہیں نا یتیم، وہ چارپائی پہ کھڑے ہیں، سارے لوگ اس کو دیکھ کر جب آپ مڑے ہیں نا واپس تو سارے لوگ اس کا جنازہ چھوڑ کے جانے لگے ہیں۔ حضور اس کے بچے رو رہے ہیں، مجھ سے روئے دیکھے نہیں جاتے، علیہ دینہ، حضور اس کا سارا قرض میں ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ چھوڑ کے نہ جائیں، اس کا جنازہ آپ پڑھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور واپس پلٹ آئے۔ اب بات دیکھیے کہ ان یتیموں کا خیال حضرت مولا علی شیر خدا کو کس قدر ہے، اور ادھر حضور حضرت شہنشاہ لاسانی، آپ کی مجلس پاک میں ایک یتیم بچہ آیا، جان محمد اس کا نام تھا۔ کسی نے ایسے اس کو نا کسی نے پکارا، اوے جانیا ادھر آ۔ تو جب آپ نے یہ سنا نا کہ اس جان محمد کو اوے جانیا کہہ کے یتیم بچے کو پکارا ہے، تو حضور شہنشاہ لاسانی اس پہ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری مجلس میں رہتے ہوئے بھی تمہیں آداب نہیں آئے، اس کو اوے کہہ کے پکارتے ہو، یتیم ہے تو اس لیے اوے کہا ہے، اس کا تم سمجھتے ہو کوئی والی وارث نہیں ہے، جو میرے پاس آ گیا ہے اس کا والی وارث بھی میں خود ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس درگاہ پہ جو بھی آیا ہے اور ان کی نسلوں میں بھی جو آئے گا، یہ وہ درگاہ ہے، یہ نہ صرف ان کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ان کی لجپالی بھی کرتے ہیں، اور صرف یہاں نہیں کریں گے، رب کعبہ کی قسم یقین کامل سے کہتا ہوں، جن جن کا ہاتھ ان ولیوں کے آستانوں پہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، یہ وہ ہے نہ یہاں تنہا چھوڑیں گے نہ حشر کے میدان میں تنہا چھوڑیں گے۔ اس لیے اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تو مجھے تو بڑا لطف آیا اس درگاہ پہ آ کے، مل کے پڑھ لیں۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے، یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے، یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ لجپال ہے، یہ کریم ہے۔ ایک بار نا حضور شہنشاہ لاسانی پاک، آپ ایک نمبردار نے آپ کی دعوت کی، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، تو اس نمبردار نے نا آپ کے ساتھ جتنے بھی بیلی آئے ہوئے تھے، خدام آئے ہوئے تھے، اس نے سب کے ہاتھ دھلائے، اور وہ جو جان محمد نا وہ بچہ یتیم، اس کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، یتیم ہے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا یتیم کو، تو حضور شہنشاہ لاسانی پاک کی نگاہ تو سب دیکھتی ہے نا، آپ پلٹ آیا تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا تم نہیں دلواتے، لاؤ اس کا ہاتھ میں آپ دلواتا ہوں۔ یہ لجپال ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا
اس کو جب کھانا کھلایا نا تو جو بچ گیا تو نمبردار کو کہا یہ جو اس یتیم نے بچایا ہے تم اس سے کھاؤ گے۔ اور مجھے یاد ہے حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمہ اللہ تعالی علی قبری والا جسدی میاں صاحب کے پاس نا ایک نمبردار آیا چودھری، تو جب آیا تو آپ نے فرمایا بھی بیلیاں لی لنگر لاؤ بھئی، تو انہوں نے بہالیا نال بھی آ جا بھئی۔ تو اس کا جو وہ ملازم تھا جسے وہ کمی کہتا تھا نا وہ باہر کھڑا رہا، تو میاں صاحب نے فرمایا بھی اینو ہی نال بلانا، یہ کیوں پیچھے کھڑا ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور یہ ساڈا کمی ہے تو یہ ساڈے نال بہ کے نہیں کھاندے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ تیرا کمی ہے جی۔ آپ نے فرمایا اُرے آ بھائی اُرے آ۔ تو آپ نے فرمایا میرا کھانا لے آندا جائے، آپ نے سامنے لے آندا گیا نا، آپ نے فرمایا تم ہی کمی تے میں بھی کمی، تو ہے چودھری دا کمی تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا کمی، تے آپ دوویں رل کے کھانے۔ یہ جو فرق ہے نا ذات پات کا، یہ جو پیسے اور نوٹ کا فرق ہے، ان درگاہوں پہ نہیں دیکھتے۔ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں اس خانوادے کی یہ صفت ہے، آج بھی ان کے ہاں یہ نہیں ہے۔ عزت دینا کوئی ان سے سیکھے، اور یہ فیض ہے، یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، یہ شروع سے اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس خانوادے کا اور ان کا اور رزق حلال، اس پہ سب سے زیادہ آپ زور دیتے ہیں۔ حضور شہنشاہ لاسانی کا درس ہی یہ ہے، آپ فرماتے تھے سادگی اختیار کرو، رزق حلال۔ آپ بیان کیا کرتے تھے حضرت پیر سید چندن شاہ صاحب عالم شریف والے، ان کا واقعہ حضور شہنشاہ لاسانی خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نا کوئی سکھ، اس نے ان کی دعوت کی کہ حضرت میں آپ کا عقیدت مند ہوں۔ سکھ نے دعوت کی تو آپ چلے گئے پیر صاحب، تو جس وقت سید چندن شاہ صاحب آپ گئے ایک لقمہ کھا لیا تو وہ قلب کی جو باطنی کیفیات تھی وہ ساری بند ہو گئی۔ جب وہ سلسلہ بند ہوا تو بڑے پریشان، بڑی عبادت کی مگر وہ کھلا نہیں۔ تو ایک رات حضور حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ فقیر محمد چراہی، وہ عظیم ہستی جنہوں نے حضور شہنشاہ لاسانی کو کہا تھا اے جنا فقیر ہے، کوئی عام نہیں ہے، یہ تگڑا فقیر ہے، وہ ہستی جن کے بارے میں پیر و مرشد نے کہا تھا یہ تو وہ شہباز ہے جن کے انتظار میں میں نے عمر گزار دی ہے۔ انہوں نے خواب میں حضرت پیر چندن شاہ صاحب ان کو کہا کہ بھئی یہ کھانا کھا لو، تو انہوں نے خواب میں کہا حضرت مجھے لگتا ہے کہ یہ گوشت پاک نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا ایک کھا لو، وہ جڑا سکھ دا لقمہ کھاتا ہے وہ دے نال ہوتا چنگا ہے نا۔ تو ان کی نگاہ کے فیض سے وہ جو باطنی کیفیات تھیں وہ دوبارہ جاری ہو گئی۔ رزق حلال حضرت خواجہ باقی باللہ شہنشاہ نقشبند اور اس بر صغیر کی دنیا میں جو سب سے بڑے اولین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بانی یہاں پہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا ایک جملہ میں کہتا ہوں، سینکڑوں کتابیں ایک طرف اور خواجہ باقی باللہ کا جملہ ایک طرف۔ آپ فرماتے ہیں فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام از، اگر تجھ سے کوئی حرام کا فعل سرزد ہوا ہے تو وہ دراصل لقمہ حرام کا نتیجہ ہے۔ تو نے کوئی حرام شے کھائی ہوگی تو یہ عمل حرام تو نے کیا ہے۔ اور ایک پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ اس درگاہ کا پیغام ہے، اس درگاہ نقشبندیہ کا پیغام ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر صدیق۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے، اس خانقاہ کا عقیدہ یہ ہے، یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتوں کو بھی مانتے ہیں، یہ صدیق اکبر کی عظمتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج یہی وہ ٹریک ہے اہل سنت کا جس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی، اسی پہ رہیں، اور یہی عقیدہ مولا علی شیر خدا کا ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے 92 پہ بھی یہ حدیث پاک پیش کی تھی کہ ایک دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل کا زنگ اتر جائے گا اور کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں آج تھوڑا سا پریشان ہوں، حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تم کیوں پریشان ہو، کیا پریشانی ہے؟ عرض کی حضور میں پریشان اس لیے ہوں کہ میری جب بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات ہوئی ہے نا، جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے سلام کرنے میں پہل کی ہے۔
ہمیشہ پہل کی ہے، مگر آج مولا علی شیر خدا نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا مجھ سے ناراض ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے علی مرتضیٰ شیر خدا ایک لمحے کے لیے بھی ناراض ہوں۔ یہ عقیدہ صدیق اکبر ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی پتہ کر لیتے ہیں کیوں ناراض ہے۔ بلایا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حاضر ہوئے، حضور حکم فرمائیے۔ میرے سرکار نے فرمایا بھئی آج تم نے سلام میں پہل نہیں کی صدیق اکبر کو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے جان بوجھ کر آج سلام پہلے نہیں لیا۔ وجہ تو ہے، میں نے جان بوجھ کر آج سلام پہلے نہیں لیا۔ حضور نے فرمایا وجہ کیا ہے، وہ وجہ بتاؤ۔ تو عرض کی حضور پریشانی والی بات نہیں ہے، وجہ بڑی اچھی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور وجہ یہ ہے، آج رات میں آرام کر رہا تھا تو خواب میں نے منظر دیکھا جنت الفردوس کا۔ جنت میں نا بڑے بڑے پیارے محلات تھے، میں ان محلات کو دیکھتا 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 آگے جا رہا تھا تو مجھے فرشتوں نے روک کے کہا حضور آپ ادھر ہی محلات دیکھ رہے ہیں، ذرا ادھر بھی دیکھیں۔ جب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا ہی عالی شان خوبصورت حسین و جمیل سب سے نرالا انوکھا سجیلا ایک محل مجھے نظر آیا جو سب سے خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا، اس کی طرف چلا تو اس کی روشنی بڑھنے لگی، میں قریب ہوا تو مجھے وہ بہت دل کو بھا گیا۔ تو میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ سب سے خوبصورت جو محل ہے بھئی یہ کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی حضور یہ اس بندے کے لیے ہے جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی پھر تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم جلدی سلام کرتے، کیونکہ یہ سب سے عالی شان محل تو اس کے لیے ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، پھر تم نے پہل کیوں نہیں کی؟ عرض کی حضور اسی لیے تو نہیں کی، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو سب سے سونا محل ہے یہ میرے یار صدیق اکبر کو ملنا چاہتا ہے۔ یارو ان کے دل میں تو آپس میں اتنی محبتیں ہیں، اتنا پیار ہے کہ مولا علی اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں تو ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھتے ہیں۔ آج ہم کیوں تفریقات میں پڑ گئے؟ اور ابھی قبلہ مجددی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی اس پہ صدیق اکبر پہ بھی کوئی شعر ہونا چاہیے، تو یہ آخری شعر میں حضرت صدیق اکبر کی شان میں پڑھتا ہوں، مل کے آپ نے میرے ساتھ پڑھنے ہیں کہ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، مل کے محبت سے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس کی تا سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، بھئی طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا۔ دوستو میری تقریر ختم ہو گئی، میرا یہ جملہ نہ بھولیے گا، آج فتنوں کا دور ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، خدا را اپنے بچوں پہ توجہ دیں۔ اور میں نے تو جو پڑھا ہے اس سے نتیجہ یہی نکالا ہے، اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے تو جہاں قرآن حدیث دین یہ ساری چیزیں ہیں، سب سے خوبصورت چیز مجھے یہ ملی ہے کہ وہ اس طرح کی عظیم ہستیوں کے ساتھ اپنے سلسلہ محبت کو جوڑ لیں، ان کی نگاہ میں اپنے بچوں کو پیش کر دیں، ان کی خدمت میں اپنے بچوں کو لے آئیں۔